یہ مناظر دیکھ کے آپ کو یقیناً یہی محسوس ہو رہا، مجھے بھی یہی محسوس ہوا کہ یہ کوئی پارک ہوگی، پارک، لیکن دیکھیں قبرستان کا نام سن کے نا ڈر لگتا ہے کہ ایسی خوفناک جگہ ہوگی، پتہ نہیں کیا وہاں پہ ہوگا، لیکن یہاں پہ دیکھیں یار یہ قبرستان ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے کہ آنے والے سارے خوشی سے آتے ہیں اور اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ، اپنے عزیز و اقربا کے یہاں فاتحہ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہاں پہ بیٹھے آئے ہیں کچھ لوگ، فاتحہ خوانی کیا بڑے خوبصورت انداز میں، پھر بیٹھے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ اللہ 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 الحمدللہ کشمیر میں سفر جاری تھا مدنی قافلے میں، یہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی، میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز لگی، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک بس اسٹاپ ہے نا، بس اسٹاپ ہے، وہاں پہ لوگ بس کا انتظار کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی منی لائبریری بنی ہوئی ہے، جتنی دیر بیٹھنا کسی نے بیٹھ کے انتظار بھی کرے بس کا اور مطالعہ بھی کرے، مجھے بہت اچھی چیز لگی، ماشاء اللہ الکریم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے نگاہ ولی میں وہ تصویر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ابھی یہ جو آپ سامنے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑوں کے دامن میں چاروں طرف پہاڑ ہیں اور ایک وادی ہے جس میں اللہ والوں کی وجہ سے ایک مسجد آباد ہے، اور یہ ان اللہ والوں کا مزار ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الاسلام علاؤ الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار پر انوار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے غلاموں کو، اپنے مریدین کو درس محبت جو دیا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مزار علاؤ الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عقیدہ اہل سنت کو جس انداز میں آپ نے فروغ دیا با کمال تھا، انتہائی لاجواب انداز سے کتابوں کی تصنیف کی، مسلک حقہ کی پہچان کروائی، اور اس زمانے میں باطل جو عقائد تھے جنہوں نے سر اٹھایا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت لاجواب انداز میں ان کا رد فرمایا۔ فاتحہ پڑھ لیجیے ایک بار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھ کے ان بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے، اپنی حاجات سے دعا مانگیے۔ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے نظام کائنات چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان پیاروں کے صدقے لوگوں پہ رحمت فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیجیے اور کسی کامل شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے زندگی گزاریے۔